کبیر جو کہیں نہ کہیں مہوش کو چاہتا تھا اور اس بات سے بھی واقف تھا کہ مہوش بھی اسے پسند کرتی ہے، لیکن جب سے کبیر کو اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی المیر بھی مہوش کو کہیں نہ کہیں پسند کرنے لگا ہے، تو کبیر ٹھان لیتا ہے کہ وہ مہوش اور المیر کے راستے سے نکل جائے گا تاکہ المیر اور مہوش اپنی زندگی ایک اچھے طریقے سے شروع کر سکیں۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہوش جو کبیر کے آفس میں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے اور آفس میں پڑی اس کی فوٹو فریم کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے کبیر آ جاتا ہے اور آ کر مہوش کے ہاتھ میں اپنی اور اپنے بہن بھائیوں کی پکچر دیکھ کر مہوش سے کہتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ والدین کی وفات کے بعد میں نے اپنے بہن بھائیوں کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا ہے اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ انہیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے دل جان سے پیار کرتا ہوں۔ مہوش جو کہ کبیر کی یہ بات سننے کے بعد اور بھی زیادہ امپریس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی یہی بات تو ہے جو دل کو بہت زیادہ لبھاتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف شعیب جو کہ ہر بار فریحہ کو کچھ نہ کچھ سنانے کی کوشش کرتا ہے، اس بار کبیر سے پیسے لینے کے باوجود فریحہ سے کہتا ہے کہ اب مجھے اس بات پر دکھ ہوتا ہے کہ تم نے مجھے صرف ایک ہی اولاد دی ہے، میں نے تمہارے ٹیسٹ کروائے ہیں، اگر ٹیسٹ میں کوئی بھی گڑبڑی آئی تو دوسری شادی کا حق میں رکھتا ہوں۔ اس بات پر فریحہ کہتی ہے کہ آپ کو کس چیز کی کمی ہے، دوسری شادی کا حق آپ تب رکھتے ہیں جب آپ کے پاس اولاد موجود نہ ہو، لیکن آپ کے پاس اولاد موجود ہے۔ اس بات پر شعیب بھڑکتا ہے اور کہتا ہے فریحہ سے کہ ہاں اولاد موجود ہے، صرف ایک، وہ بھی بیٹی، جو جوان ہونے کے بعد بیاہ کر اپنے گھر چلی جائے گی، تو میرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ ایسا تو میں ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتا، اور میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر ایسی کوئی بھی بات ہوئی تو تم مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ وہیں پر دوسری طرف وانیہ جو کہ اپنے شوہر سمیر کو ہمیشہ ورگلا کر اپنے بہن بھائیوں کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے، وانیہ جس سے دولت سے بے انتہا پیار ہے، وانیہ جو کہ کہتی ہے سمیر سے کہ مجھے پیسے چاہیے کیونکہ میں نے اینٹیک میوزیم میں جانا ہے، وہاں پر جا کر میں کچھ نہ کچھ شاپنگ کروں گی۔ وانیہ جو کہ اچھی خاصی مہنگی شاپنگ کرنے کے بعد جب گھر آتی ہے اور آتا ہے سمیر تو کہتی ہے کہ تم دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں۔ اس بات پر سمیر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی مہنگی جیولری پہننے کے بعد تم ظاہر سی بات ہے خوبصورت ہی لگو گی۔ وانیہ جسے یہ بات سننے کے بعد بے انتہا غصہ آتا ہے، وہ بھڑک پڑتی ہے اور کہتی ہے سمیر سے کہ میرا کوئی سٹیٹس ہے، میں اچھے خاصے لوگوں کے بیچ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، تمہارا کیا کہنا ہے کہ میں اپنی فرینڈز کو جا کر یہ بتاتی پھروں کہ میرے شوہر کے پاس تو کوئی پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمیں کچھ لینے کے لیے اپنے بڑے بھیا کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، تم کیا جانو سٹیٹس نام کی چیز کیا ہوتی ہے۔ اس بات پر سمیر وانیہ پر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے چونچلے بند کرو اور جو کچھ ہے اسی میں رہنا سیکھو، ویسے بھی بڑے بھیا نے تمہیں کم عیش نہیں کروائی، جو کچھ تم ان سے کہتی ہو وہ تمہیں بلا جھجک اپنی بہن کی خاطر مان کر لے دیتے ہیں، اس کے باوجود تم ایک ایسی عورت ہو جو خوش ہی نہیں ہوتی ہو۔ وہیں پر دوسری طرف المیر کی باتیں جب سن لیتا ہے کبیر، جب المیر مہوش سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں نے میٹنگ فکس کرنی ہے، مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہوگی، تو کہیں نہ کہیں کبیر کے دل میں آتا ہے کہ شاید المیر مہوش کو پسند کرنے لگا ہے، اور یہ بات سوچنے کے بعد اس کے دل میں مہوش کے خیالات آتے ہیں، وہی خیالات جن کو لے کر وہ اپنی زندگی میں مہوش کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ انہی خیالات کو جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرے بھائی کی زندگی کی خوشی مہوش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ مہوش جو کہ آتی ہے آفس میں کبیر کے لیے چیز کیک بنا کر، تو وہیں پر کبیر مہوش کا دل دکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ آفس ہے، اسے آفس ہی رہنے دیں، گھر کا ماحول بنانے کی کوشش نہ ہی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مہوش ہے اس بات سے انجان کہ وہ یہ سب کچھ اپنے بھائی المیر کی خاطر کر رہا ہے۔ تو کیا مہوش المیر کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جائے گی، وہ بھی کبیر سے محبت کرنے کے بعد؟ تو کیا ہوگا آگے، مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بڑے بھیا۔